الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو آج ہم پڑھنا ہے ادھر سے، جہاں پہ لکھا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو. ہو ول لینڈ ٹو اللہ، جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو. قرضا حسنا، ایک ایسا قرض جو اچھا قرض ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ قرض حسن سے مراد ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور مال خرچ کرنا، یعنی کہ جان کی طرح مالی قربانی بھی. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر دے دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے، اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے. کبھی رزق میں کمی کرتا ہے اور کبھی اس میں فراوانی کرتا ہے رزق کے اندر. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ کیا ہے وہ، جو مال ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ جانے سے. ٹھیک ہے، صدقہ کرنے سے. تو حدیث میں آ گیا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کئی کئی گنا اضافہ کرتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کرنے سے مال میں کوئی نقص نہیں ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے مال. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنے سے عزت میں بڑا کر دیتا ہے. کوئی سوچتا ہے اس کو میں معاف ہی کر دیتا ہوں ہر ایک کو، چلو معاف ہی کر دیا تمہیں بھی، تمہیں بھی معاف کر دیا، ایسا چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں، ایسے بڑھ جاتی عزت اللہ کے نظر میں انسان کی. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جب بھی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، انکساری اختیار کرتا ہے، ہمبل بنتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو. انسان سوچتا ہے نہیں مجھے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت لگنا چاہیے کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہے اس نے. نہیں، ہمبل ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی انسان تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کر دیتا ہے. اور انسان تکبر کرے گا کس بات پہ؟ انسان ہے ہی کیا، کسے بن گیا انسان، کتنا حقیر ہے انسان. اس کے بعد اس یہاں پہ لکھا ہے کہ کبھی ظاہری طور پر اور کبھی معنوی اور روحانی طور پر. ٹھیک ہے، اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ ہی حیران حیران کن ہوگا. دیکھیے، کبھی مال میں ہو جاتی ہے برکت، برکت ظاہری طور پر ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، مال بڑھ رہا ہے. کبھی ہوتا ہے کیسے؟ ظاہری طور یا نہیں معنوی طور پر. ٹھیک ہے، برکت ہوتی ہے. کبھی روحانی طور پر برکت ہوتی ہے، روحانی طور پر یعنی کہ جب میں مال دیتا ہوں مجھے روح صحیح لگتی ہے، ٹھیک الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا، میں ہوتا ہوں سیلف سیٹسفائیڈ. اس کو بولتے کنٹینٹمنٹ ہے نا. وہ جب سول کو مل جاتی ہے سیٹسفیکشن، تو وہ بھی تو ایک فائدہ ہی ہوتا ہے نا، تو مان سے نقصان نہیں ہو جاتا ہے انسان کو. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرض حسن فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کو تضعیف کر دے گا. تضعیف ہو گیا ملٹیپلائی کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ ڈبل کر دے گا، ٹرپل کر دے گا، ملٹیپلائی کر دے گا، بہت بڑا چڑھا کر عطا فرما دے گا اس بندے کو. اس کو بولتے کیا؟ فیضاعفہ لہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تضعیف کرے گا، اس میں زیادتی اس کے لیے کرے گا. اضعافا کثیرہ، مینی فولڈس، مینی فولڈس، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر، بہت زیادہ، ڈبل ٹرپل کر کے، یا 4 ٹائمس کر کے، 5 ٹائمس کر کے اللہ تعالیٰ. یا جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک 10 ٹائمس اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ثواب کو، ہے نا. تو میں بتا تھی وہ بھی چیز بھی میں دیکھوں گا اس میں یہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کو نا، ایسے انشاءاللہ کھو گیا اس کو، ابھی نہیں ملے گا. اچھا تو واللہ یقبض، جو اللہ تعالیٰ وہ قبض کرتا ہے، وہ یبسط، اور گرانٹس ابنڈنس. ٹھیک ہے، یبسط، ایسے نہیں پڑھنا ہے. واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی کرتا ہے، وہ یبسط، اور کشادگی کرتا ہے. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی اور لوٹنا ہے نا. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر دیتا ہے، اس کو آزماتا ہے. کبھی مال میں فراوانی کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے اس لحاظ سے بھی، کہ کم مال میں وہ کرے گا صبر، اور زیادہ مال میں کرے گا وہ شکر. اس کے بعد آیت نمبر 246. اب یہ جو ہے نا یہ والی آیت، یہ آ گئی ہے طالوت و جالوت کے بارے میں. طالوت اور جالوت کے بارے میں یہ آیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، طالوت و جالوت کے بارے میں. دیکھیے،
पहली बात इसमें क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर या यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जो इसराइट्स जो बनी इसराइल को बोलते हैं, इसराइट्स जो थे, वो रहते थे फ़लस्तीन में एक जगह पे। ठीक है, वो फ़लस्तीन में रहते थे एक जगह पे। तो उसके बाद क्या हो गया कि अ, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई जब उनने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी। उनको बहुत कमज़ोरी आ गई उसके बाद। किनको? बनी इसराइल को। तो डेथ ऑफ प्रॉफिट्स के बाद, मूसा और यूशा बिन नून की वफात के बाद, उनको बहुत ज़्यादा अटैक किया एनिमीज ने, दुश्मन ने उनको बहुत अटैक कर दिया। और जो उनको बड़ा थ्रेट था ना, वो आया था एक पावरफुल वॉरियर किंग से, जो था जालूत। जालूत ने उनको बहुत थ्रेट दिया था। उसको बोलते हैं गोलियत। जालूत को ना ऐसे बिब्लिकल टर्म्स में जालूत जो है, उसको बोलते हैं गोलियत। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? गोलियत। एक मिनट क्या? ठीक है, उसको बोलते हैं गोलियत। अब जो गोलियत था, जालूत था, उसने अटैक कर दिया किन पे? इजराइट्स पे। तो अब वो चाहते थे एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए कि जिससे हम अटैक कर पाएंगे, वापस अटैक कर पाएंगे, और ताकि हमें यूनाइट कर सके वो लीडर। तो उसके बाद सूरह बकरा में इसके बारे में आ गया है कि जब जो है बनी इसराइल के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट से, जो कहा जाता है वो सैमुअल था। ठीक है, सैमुअल उसको बोलते हैं, सैमुअल। शमाइल शायद बोलते हैं उसको। सैमुअल, MUEL अलैहिस्सलाम जो थे। तो इनको अपॉइंट किया गया था अ किंग। ठीक है, उसको कहा गया कि अपॉइंट करो ए सैमुअल, एक किंग हमारे लिए, ताकि वो हमें अल्लाह के रास्ते में मदद कर सके, लड़े। ठीक है। तो वो कौन था? वो था तालूत। तालूत को अल्लाह ताला ने चुन लिया उनको लड़ने के लिए। उसको बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं? SAUL। गोलियत हो गया जालूत, और तालूत को बोलते हैं सॉल, मतलब बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन में। अब जो तालूत है, जो सॉल है, उनके जो प्रॉफिट थे, उनने इन्फॉर्म किया था उनको कि अल्लाह ताला ने तालूत को चुन लिया है तुम्हारे लिए, ताकि वो जालूत से लड़ेगा। ठीक है। अब जो तालूत था, ये कोई वेल्दी इंसान नहीं था, ना ये किसी जो है प्रीस्टी क्लास से था, ये किसी बड़े ट्राइब से नहीं था, ये बिन्यामिन ट्राइब से नहीं था, ये बिन्यामिन ट्राइब से था, ये किसी बड़े ट्राइब से नहीं था। ठीक है। और जो लोग हैं वो बोल रहे थे ये कैसे बादशाह हो सकता है, जबकि ये हमसे ज़्यादा वेल्दी है ही नहीं, न माल इसके पास है, न वर्दी हमसे ज़्यादा है, तो इसको क्यों बना दिया सैमुअल ने, अलैहिस्सलाम ने, ये मतलब प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट सैमुअल ने क्यों बना दिया इसको किंग हमारे ऊपर? इन्हें ये जो है इल्ज़ाम, इन्हें ये मतलब आर्गूमेंट पेश किया बनी इसराइल ने। तो प्रॉफिट ने उनको एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ताला जो है उसने तालुत को ग्रेट नॉलेज दी है, और ग्रेट जो है फिजिकल स्ट्रेंथ दी है। नॉलेज और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों चीज़, दस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, इल्म और जिस्म। और अल्लाह ताला की नज़र में लीडरशिप उसको नहीं दी जाती है, किसको? अ, जो मतलब माल में ज़्यादा होगा, बल्कि उसको जिसको एबिलिटी होती है, जिस्मानी कुव्वत होती है, या इसको पाइटी होती है, तकवा होता है। इस बात में नहीं कि उसका सोशल सोशल क्लास क्या है, उसकी वेल्थ कितनी है, वो कहाँ रहता है, उसकी ज़ात क्या है, उस पर कोई एतबार नहीं है। जैसे बोला लगा था कि हम बड़ी ज़ात वाले, तो हमारा कुछ शर्फ ही होगा, लेकिन इनको रब ने समझा दिया। और उसके बाद क्या हो गया? अ, ये जो एक निशानी थी तारूत के सही बादशाह होने की, वो ये था कि अल्लाह ताला ने को जो ताबूत था, ठीक है, ताबूत सकीना उसको बोलते हैं, आर्क ऑफ कोवेनेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, वो एक सैक्रेड ये था, बक्सा था, जिसमें मूसा और हारून के रेलिक्स पाए जाते थे, मतलब ना वही मूसा का असा और बाकी बाकी चीज़ें जो ये थे, रेमनेंट्स जो थे, वो पाए जाते थे उसमें। एक मिनट अब।
ہاں ہم یہاں پہ کہ اس کے بعد ان کو رب نے تعلق جو ہے بادشاہ بھیجا، ہم پڑھیں گے ادھر سے ہی، آپ دیکھیے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان چیفز کی اور. ٹھیک ہے، ملا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جماعت کی اور. ٹھیک ہے. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو جماعت تھی. ٹھیک ہے. من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد. اذ قالوا لنبی، جب ان نے کہا اپنے نبی سے، یعنی کہ سامعیل سے انہوں نے کہا، لہم، جو ان کا نبی تھا، ابعث لنا ملکن، کہ تو بھیج ہمارے لیے ایک بادشاہ. ٹھیک ہے. ابعث ہو گیا تو بھیج، یا تو اپوائنٹ کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک کنگ. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. قال هل عسیتم، اس نے کہا کہ کیا تم اس کے بعد شاید، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پہ قتال جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، اگر تم قتال نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اللہ تقاتلو، اگر تم قتال نہیں کرو گے. کہاں پہ تھے ہم؟ قالوا، ان نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم قتال نہیں کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، وقد اخرجنا، بلکہ ہم تو نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے ہم نکال دیے گئے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، بلکہ ہم جو ہے ہم ہمارے گھروں سے نکال دیے گئے. وہ آبا و ابنائنا، ہم اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ ٹرن اوے ہو گئے، الا قلیلا منہم، ایکسیپٹ ان میں سے بہت کم جو تھے جو ٹرن اوے نہیں ہو گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ خوب جاننے والا ہے ان کو جو ظلم کرنے والے ہیں. اب دیکھیں گے ہم اس کا تفسیر میں کیا گیا ہے. پہلے یہاں پہ آئے گا کہ آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. ملأ بولتے ہیں کسی قوم کے اشراف کو، چیفز کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی قوم کے جو اشراف ہوتے ہیں، جو شرف والے لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جو اہل حل و عقد جن کو کہا جا رہا ہے، اہل حل و عقد، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بر جاتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، ملأ. اور ملأ کے لغوی معنی ہوتے ہیں برنے کی، یعنی کہ ان کو دیکھنے سے دل جو ہے وہ بر جاتے ہیں، خوف سے، دہشت سے، اتھارٹی بڑی آ رہی ہوتی ہے کوئی. تو جس پیغمبر کا یہاں پہ ذکر ہے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام بتایا جاتا ہے سیمیول، ہے نا. وہ یہ اردو میں بولتے ہیں یا عربی میں بولتے ہیں شمویل، یا شمعیل شاید بولتے ہیں. کوئی نام رہتا ہے شمعیل، میرے دوست کا نام شمعیل ہے. شمویل، ایسے شمعیل، شمویل، شمویل. ٹھیک ہے. ابن کثیر وغیرہ نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ان نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ پتہ کیا ہے، کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک تھی، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی بنی اسرائیل نے. انبیاء کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے. کون؟ یہ جو یہ تھے، یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آ گئے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان میں مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے ایک علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، اور انہیں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمیول نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے. نہیں پروناؤنس کیسے کہتے ہیں، شاید شمیل، شمیل نبی پیدا ہوئے، جنہیں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اور انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ایک بادشاہ مقرر کر دے. ٹھیک ہے. جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں گے. تو پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات سے قائم نہیں رہو گے، چنانچہ ایسا ہی برابر ہوگے جیسے قرآن نے کہا ہے. وہ سب پھر گئے، ان میں سے بہت کم تھے جو پھر نہیں گئے. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ ان نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ابعث لنا ملکن، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کر دیجیے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ نبی کے موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطلب تھا بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے. سمجھ آتا ہے؟ کیونکہ اگر بادشاہ جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں کر فرما دیا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر
انا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ حکم الہی کا پابند ہے، عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بادشاہت جائز تو ہے ہی ہے، بلکہ محبوب بھی اور مطلوب بھی ہے۔ تو خلافت و ملوک کے نا، خلافت ہو گیا جو خلافہ علی منہاج نبوہ، وہ تھی 30 سال تک، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، اور 6 مہینے حسین حسن رضی اللہ عنہ کی، ہو گئے 30 سال۔ اس کے بعد آئی پھر ملوکیت، یعنی کہ بادشاہت، وہ کوئی بری چیز نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بادشاہت کو اچھا کہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندگی سے کام لیا جائے گا اور عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک نا، مجھے لگا شاید میں گیا نیچے ابھی، مجھے لگا شاید میرا بھائی جو ہے میرا ہاٹ اسپاٹ لے رہا ہے، کیونکہ اچانک سے 90% نیٹ ہی ختم ہو گیا میرے فون کا۔ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل، مطلب کلاس مل جاتا ہے، لگ جاتا ہے 1 GB، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم کہاں پہنچے تھے؟ قال هل عسيتم كتب عليكم قتال، ہاں هل عسيتم جو یہاں پہ ہے نا، ممکن ہے، هل عسيتم ٹھیک ہے، تمہیں اگر قتال فرض کر دیا گیا تم لڑو گے نہیں۔ اچھا اس کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال لهم نبيهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہارے لیے بھیج دیا طالوت کو بادشاہ، سالس کو بولتے ہیں۔ قالوا انا يكون له الملك علينا، انہوں نے کہا کیسے اس کی بادشاہت ہم پہ ہو سکتی ہے، ونحن احق بالملك منه، جبکہ ہم زیادہ حق رکھتے بادشاہت کا اس سے، یعنی کہ ہم زیادہ انٹائٹل، زیادہ وردی ہے آف کنگ شپ اس سے زیادہ۔ ولن يؤت سعة من المال، اور اسے وسعت نہیں دی گئی ہے، ابنڈنس نہیں دی گئی ہے مال سے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، تو اس پیغمبر شمیل نے کہا کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تم پہ، وزادہ، اور اس کو زیادتی کی ہے، انکریز کیا ہے اس کو، بسطتاً ابنڈنٹلی اس کو زیادتی کی ہے، فی العلم والجسم، نالج اور فزیک کے اندر اس کا نالج بھی اچھی ہے اور فزیک بھی اچھا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب کنگڈم بادشاہ اس کو دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اسے، واللہ واسع علیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ وسعت والا ہے، وہ آل انکمپاسنگ ہے، وہ وسعت والا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ واسع بولتے ہیں کشادگی کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، واسع، اور علیم کیا ہو گیا، جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا جو سلسلہ تھا نا، اس سے وہ نہیں تھے، وہ بلکہ اس سے تھے، کس سے، بنیامین کے قبیلے سے تھے وہ، اس کو بولتے بینجامن۔ یہ ایک غریب آدمی تھا اور ایک عام فوجی تھا، جس پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ پیغمبر نے کہا میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ قیادت و سیادت، قیادت کا لیڈرشپ، اور سیادت یعنی کہ وہی بڑا ذٹ ہونا، لیڈر ہونا، کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسان کے پاس اگر عقل ہوگی، علم ہوگا، جسم ہوگا، وہ مال کما سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تالوت تم سب میں ممتاز ہے اس چیز میں، اس کا فزیک بھی اچھا ہے، اس کی نالج بھی اچھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پہ اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہے فضل کے اندر، اس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے نوازتا ہے۔ اور وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون مستحق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ تقریری اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی سائن چاہیے، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہم نہیں مانیں گے، تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں آ گیا ہے، دیکھ کے آ گیا اگلی آیت میں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکی، جو اس کے کنگشپ کی جو نشانی ہے، جو اس کے بادشاہ کی جو نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، تمہارے پاس آرک آ جائے گا، ورنہ تابوت ہے نا، تابوت اس میں بچے، اس کو بچے کو توبوت اس کو بولتے ہیں، اس میں نا اس کو میت کو چلاتے ہیں، تابوت کا بڑا بکسا، ٹھیک ہے، آرک، فی سکینت من ربکم، جس میں آپ کے رب کی طرف سے سکینت ہے، ٹرانکولٹی ہوگا، سکون ہوگا اس میں، اور بقیت اور ریمننٹ ہوگا، بقیات جو ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ، جو کہ ترک موسیٰ کی فیملی میں ترک جو تھا،
جو چھوڑ دیا موسیٰ کی فیملی نے، وہ آل ہارون، اور ہارون کی فیملی نے، تحملہ الملائکۃ، اس کو کیری کریں گے، اس کو اٹھا لیں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم آیۃ لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو صندوق یا مراد ہے، صندوق، ٹھیک ہے، تابوت کس کو بولتے ہیں؟ صندوق کو، ایک صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، اور اس سے مراد کون ہے؟ تابوت، جو توپ سے ہے، ٹھیک ہے، توپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہے نا، توپ کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تبرک کے لیے، جو بنی اسرائیل ہے وہ تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اس کو بولتے ہیں تابوت، اس کی اور رجوع کرتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے وہ کہاں کی اور رجوع کرتا ہے؟ تابوت کی اور، اس کو بھرتے تھے بکسے کے اندر، یہ توپ سے بن گیا ہے، توپ سے بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی رجوع کرنا۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ تبرکات کے، یہ تابوت بھی ان کے دشمن سے، ان سے چھین لیے، ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، شاید وہ رومن امپائر، مجھے پورا صحیح سے پتا نہیں، شاید بیبلین سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہو گئے، اور اسے طالوت کو ہی بادشاہ کے لیے منتخب من جانب اللہ، من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے ان کے لیے ایک اعجاز عائد اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا، یعنی ان کو لگا کہ نہیں ہے، اس میں ہے کچھ نہ کچھ، اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ سکینت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایک نزول ہو جائے گا، جو اپنے خاص بندوں پہ وہ ڈال دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکا جو ہوگا، جو جنگ کی خون ریز مارکا ہوں گے، آ، مارکاؤں میں، جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کام اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی ہو جائیں گے، ان کو سکینت مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو فتح اور کامرانی کی امید سے لبریز ہو جائیں گے ان کے دل۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء صالحین جو ہے، ان کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ واقع تبرکات ہو، وہ رکھتے اہمیت، ہے نا؟ اگر اسم کا موئی مبارک ہوگا، وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت، لیکن بشرط یہ کہ وہ واقعاتی ہوگا تبرک اسم کا، اس کو نسبت ہوگی اس کی اور، جس طرح اس میں تبرکات یعنی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسب سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی ہے، اس طرح خود ساختہ چیزوں سے، ٹھیک ہے، اس نے جس طرح آج کل تبرکات کے نام پہ کئی جگہوں پہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہے، جس کا کوئی ثبوت ہے تاریخی طور پہ، ایسے تبرکات بولتے ہیں، پھر لوگ کو ایسی وہاں آتے ہیں، اس طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جس طرح بعض لوگ نبی حسن کے جو ہے نال مبارک کی تماثیل بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے نا نال مبارک، ان کی جو چپل ہے اس کا تماثیل بناتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یا گھروں میں لٹکاتے ہیں، یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو قضاء حاجات اور دفع بلائیات کے لیے اکثیر سمجھتے ہیں، مطلب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دور جائیں گی بلائیاں اس چیز سے، اگر ہم آسم کی جو چپل ہے اس جیسی چپل بنا دیں گے، گھر میں لٹکا دیں گے۔ اس طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کی چیزوں کو اور لنگر کو متبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہوتا ہے، سب کچھ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب شرک ہے، اس کا کھانا قطعاً حرام ہے، جو وہاں پہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، ان کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے نا، وہ پانی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، ایسے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے لگا رہے ہوتے ہیں پانی خود کو، یہ سب کچھ شرک ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی کھانے کعبہ کے غسل کی نقل ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گندا پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ہاں لیکن جو ہے نا صحابہ کے بارے میں آ گیا کہ وہ افسم کے جو بیڈ کے جو کچھ ہوتے تھے نا، یہ بیڈ کے جو ہیئر ہوتا تھا، وہ اس کو ڈالتے تھے پانی میں، پھر وہ پانی پیتے تھے، ایسا حدیث میں ثابت ہے، کیونکہ انبیاء کے جو بھی انبیاء کے ساتھ چیزیں رہتی ہے نا، تعلق نسبت رکھتی ہے، وہ متبرک ہوتی ہے، وہ بابرکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پہ ثابت ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، فلما فصل طالوت بالجنود، ہم جائیں نیچے اب، ان کنتم مومنین، یہ پڑھ لیا ہم، دیکھیں، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہے لشکروں کو نکلے، ٹھیک ہے، بالجنود لشکروں کو لے کے، فورسز کو لے کے، قال ان اللہ مبتلیکم بنار، اس نے کہا بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا ایک نہر کے ساتھ، ایک نہر سے، ایک ریور سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیسے؟ ایسے کہ فمن شریب منہ، جس نے اسے پیا، پانی،
فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، جس نے نہیں کھایا اس سے یا ٹیسٹ کیا اس کو، فإنه منی، وہ مجھ میں سے ہی ہے، الا من اغترف، صرف وہ جو لے گا، اغترف وہ کہ لے گا، مطلب ہاتھ سے لے گا، غرفتن بیدے، وہ لے گا ایک ہالو آف ہز ہینڈ، تھوڑا بہت پانی پی گا اتنا سا، ٹھیک ہے، فشربوا منہ، تو ان سب نے پیا اس سے، الا قلیلا منہم، ایکسپٹ بہت کم نے نہیں پیا پانی، باقی سب نے پیا، فلما جاوزہ، ہوا جب اس نے کراس کر دیا اس کو، کس نے؟ طالوت نے، والذین آمنوا معه، اور اس کے ساتھ ایمان والوں نے کراس کر دیا اس نہر کو، قالوا لا طاقت لنا اليوم، ان سب نے کہا مسلمانوں نے، آج کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، بجالوت و جنودی، جالوت کے ساتھ، جو وہ ہے اس کا نام کیا، میں نے بولا ابھی آپ کو، گولیت کے ساتھ اور اس کے ٹروپس کے ساتھ، قال الذین یظنون، لیکن ان لوگوں نے کہا جو جن کو یقین تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی زبان میں ظن بمعنی یقین آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہاں پہ وہی ہے، ظن بمعنی یقین، الذین یظنون، جن کو یقین ہے، جو سرٹن تھے، جن کو یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو ملاقات اپنے رب سے کرنی ہے، ان نے کیا بولا، قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو ان نے کہا، جن کو یہ ظن ہے، یہ یقین ہے کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، انہوں نے یہ کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی اسمال کمپنی ہوتی ہے، چھوٹی جماعت ہوتی ہے، چھوٹا گروہ ہوتا ہے، چھوٹا گروپ ہوتا ہے، غلبت فئتن کثیرتن، وہ غالب ہو جاتا ہے، وہ اوور کم کرتا ہے بڑے کمپنی کو، یا بڑے گروپ کو، یا بڑی جماعت کو، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کو پتا تھی کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر اب چاہے گا تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو ہرا دیتی ہے، ان کو ایمان تھا، اور پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو یہ نہر ہے نا، یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، جارڈن اور پیلسٹائن کے درمیان میں یہ نہر ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ ان کو کہا گیا تھا، کہ ابن کثیر نے لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ آ، امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، اگر جہاد کریں گے تو امیر کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ورنہ جہاد نہیں کرنا ہے، جب تک امیر کوئی نہیں مقرر نہیں ہوگا، تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے کتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس ٹائم اس کی اہمیت، بلکہ صد چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شرائط کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کرے، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا تھا کہ نہر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، جسے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہے وہ بیٹھتے وہیں پہ پانی پیتے مزے کرتے، ویسے ان کو نہیں کرنا تھا، ان کو لڑنا تھا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا، ان کی تعداد میں مفسرین کے بہت اقوال ہے، بعض کے نزدیک پتہ کتنے ہیں وہ، وہ اس میں صحیح اقوال نہیں ہے، لیکن نہ پینے والوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 313، ٹھیک ہے، مفسرین بولتے 313، سینا جتنے بدری صحابی تھے، بدری صحابی تھے 313، اتنے تھے 313، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ کیا، جس سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو سے چکھے گا وہ میرا ہے، جو نہیں چکھے گا وہ میرا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، ہاں یہ اللہ من طرف غرفتن بھی، اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سارے وہ پانی پی لیا ہے کہ نہیں، میں نے آپ سے کہا وہ کتنے سارے تھے۔ اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے کیا، جو یہاں پہ ہے نا یہ چیز کہ تالوت جو ہے مومنوں سمیت جب نہر سے گزرے، تو لوگوں نے کہا آج کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی ہے، آج کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے ہم لڑ سکیں گے، یعنی کہ ان اہل ایمان نے بھی ابتداء اسٹارٹنگ میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی نا، تو اپنی قلیل تعداد دیکھی، بولا ہم اتنے چھوٹے کم لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے، جس پر ان کے علماء ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا، کامیابی تعداد کی کثرت سے نہیں ہو جاتی ہے، اور اسلحہ کی فراوانی سے، اسلحہ ہو گیا یہ ویپنز کی فراوانی سے نہیں ہو جاتی ہے، کے پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت کے سے ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کے اذن پہ موقوف ہے یہ سب کچھ، اللہ کی تائید کب آ جائے گی، تو صبر کا اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کو پتا تھی کہ اگر اب چاہتا ہے تو کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے، جب ان کا مقابلہ ہوا، جالوت و جنودی، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ،
کن کو؟ طالوت کو اور طالوت کے لشکر کو، ود لشکر آف جالوت اینڈ جالوت. قالوا ربنا، انہیں یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو انڈھیل دے، تو ڈال دے ہمارے اوپر صبر کو، وثبت اقدامنا، تو ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا، تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر تو ہماری مدد کر. یعنی کہ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا، ہے نا؟ اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا، اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا. یہ قوم امالکا تھے، یہ قوم امالکا تھی، جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم مانی جاتی تھی. اور ان کی اسی شہرت کے پیش نظر آئین معرکہ ارائی، جو جنگ ہو گیا، معرکہ ارائی ہوگی، لڑائی ہو گئی، کہ وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا کی. ٹھیک ہے؟ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ، ایک تو مادی اسباب تھے، مٹیریلسٹک کازز ان کے پاس تھے، مٹیریلسٹک مینز ان کے پاس تھے، مطلب بھائی سامان تھا، لشکر تھا، گھوڑے تھے، لیکن ان کو پتا تھی کہ کتنا ضروری ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگیں گے ہر طور پہ. وہ مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. طلبگار رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی. جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الحا و زاری، الحا ہو گیا جڑنا، اللہ سے اٹیچ ہونا، اور دعا کرنا، اور دعا کرنا. آج تک کتنا مشکل اردو لکھا ہے اسے. مجھے یاد ہے جب میں نے تفسیر پڑھا تھا نا یہ پہلی بار 10th 11th کلاس میں، تب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تفسیر نا، کچھ میں بولتا یہ کیا پڑھ رہا ہے. جب میں نے عری پڑھا نا پھر تب مجھے ہو گیا پھر آسان. اس سے میں بول رہا ہوتا نا جب میں پڑھتا ہوں کوئی مشکل ورڈ، میں بولتا ہوں ساتھ میں اس کو آسان آسان ورڈ میں بھی، ہے نا، تاکہ آپ بھی سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. میں پڑھتا ہوں احسن البیان سے، اچھی تفسیر ہے نا. آپ کو لگ رہا ہوگا کتنی اچھی تفسیر ہے، شارٹ میں لکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرما دی. اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد جو ہے وہ کافروں پہ غالب ہو گئی. جس طرح اس ٹائم میں جنگ ہو گیا تھا، جنگ تبوک میں شاید نا، تبوک میں ہوا تھا. ہم، وہاں پہ جب رومن امپائر سے جنگ ہوا تھا، وہ لاکھوں میں تھے، مسلمان کچھ ہزاروں میں ہی تھے خالی، لیکن ان کو شکست دی مسلمانوں نے. تو اس کے بعد، لیکن جہاد میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاور ہونا چاہیے کم سے کم 1:2 ریشیو میں. اگر وہاں سے اتنا پاور ہے، یہاں سے کم اس کا ہاف ہونا چاہیے. ہم دیکھیں گے وہ بھی آیت قرآن میں جو آگے آئیں گی. پہلے تھا، جب صحابہ اس ٹائم پہ تھے جنگ بدر میں، تب ایمان کی کیفیت وہی تھی ان کی، لیکن بعد میں پھر یہ حکم آ گیا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ ان کو ڈیفیٹ کر دیا اس نے، ان نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا. یعنی کہ تالوت اور تالوت کی فوج نے جالوت اور جالوت کی فوج کو ڈیفیٹ کر دیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. وقاتل داود جالوت، اور داود نے ہی جالوت کو مار دیا. داود علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا. وہ بھی تھا لشکر میں حصہ، ایک ٹروپ، ایک فوج تھا داود لشکر کے اندر. کس میں؟ تالوت کے لشکر کے اندر. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ملک، کنگڈم، بادشاہت دی اور حکمت دی داود کو. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا داود کو جو کچھ اس نے چاہا، رب نے چاہا وہ سکھا دیا. ولولا، اور اگر نہیں دفع کرے گا اللہ تعالیٰ، دور کرے گا، ریپل کرے گا اللہ تعالیٰ، ولولا دفع اللہ الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، کچھ کو کچھ سے، یعنی کہ طالوت کی قوم نے جالوت کو دفع کر دیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ لفسدت الارض، تو زمین میں فساد مچ جاتا. تو جہاد کرنا کس لیے؟ زمین کے اندر فساد ختم کرنے کے لیے. جو فساد برپا ہوتا ہے فتنے سے، کفر سے، شرک سے، معصیت سے، ظلم سے، جبر سے، ٹھیک ہے، ارتداد سے. ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ فضل والا ہے تمام کے تمام عالمین کے اوپر. تو پہلی بات جو یہاں پہ یہ آ گئی کہ داود نے قتل کر دیا جالوت کو. تو جالوت، تو پہلی بات داؤد علیہ السلام بھی جو تھے وہ پیغمبر تھے. ٹھیک ہے؟ وہ نہ پیغمبر تھے اس ٹائم پہ اور نہ بادشاہ تھے. نہ وہ پیغمبر تھے اس ٹائم پہ اور نہ وہ بادشاہ تھے. اس لشکر طالوت میں سے ایک سپاہی کے طور پہ شامل تھے. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا ان کے ہاتھ سے. اور ان ان تھوڑے سے اہل ایمان کی، میں کیا بڑھ رہا ہوں، ان تھوڑے سے اہل ایمان کی کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوا دی، ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی اور نبوت بھی.
اور حکمت جو یہاں پہ نا، حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اس کو. حکمت سے بعض نے مراد نبوت لیا ہے، اور بعض نے مراد لی ہے صنعت آہن گری. ٹھیک ہے. شاید نا وہ کرتے ہیں، شاید میلٹ کرتے تھے وہ اس کو نا، سونے اس کو، آئرن کو اپنے ہاتھ سے، ہے نا شاید. ہم، شاید نہیں، ہاں. صنعت آہن گری اس کو بولتے ہیں شاید. اور بعض نے ان امور کو کی سمجھ مراد لی ہے. میرا بھائی بولتا ہے جب تم کلاس دیتے ہو تم بہت شاید شاید کر رہے ہوتے ہو. بولتا ہے تم کانفیڈنس نہیں اپنے بارے میں، اتنا شاید مت کیا کرو. میں شاید بہت شاید بولتا ہوں. جو اس موقع جنگ پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت ادا کی، اس کو وزڈم ادا کیا، اس کو نبوت ادا کی. اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جو اینڈ پہ آ گیا نا کہ اولاد اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر ایسا نہیں ہو جاتا. مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم و اقتدار کا خاتمہ فرما دیتا ہے. اگر وہ ایسا مدہ کرتا ہی تو کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہراور رکھتا تو زمین میں ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی، فساد مچ جاتا. اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ریپل آؤٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے سے، تاکہ فساد دنیا میں نہ مچ سکے. تلک آیات اللہ یبین. اچھا، ختم ہو گیا آج کی اس بار. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پہ حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ المرسلین، اور بے شک آپ ہیں میسنجرز میں سے. تو انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے ہم تھرڈ پارا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل سے ہم پڑھیں گے تھرڈ پارا انشاءاللہ. بس یہاں پہ تھوڑا پڑھنا ہے اس کا، اس ایک آیت کو ہم کل ہی پڑھیں گے اب. ویسے اتنا ہی تھا. یہاں پہ لکھا ہے وہی، یہ گزشتہ واقعات جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے یہ ہم حق کے ساتھ آپ پہ بیان کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ بذریعہ وحی ان تک کے پہنچاتے ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین یعنی کہ میسنجرز میں سے. اب کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تھرڈ پارا. ہمیں لگتے ہیں 15-20 دن لگتے ہیں نا، 15 دن لگتے ہیں، 17 دن لگتے ہیں ہمیں ایک پارا کو بس. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اچھے سے. دن بہ دن بچے کم ہو رہے پڑھنے کے، لیکن اب جو پڑھنے آتے ہیں انشاءاللہ وہ رہنے چاہیے.